مولاي صلی وسلم دائما. ایک بوڑھی عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بڑی حیران اور بڑی پریشان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کھانا نہیں کھایا، کوئی گھر میں تکلیف ہے؟ اس بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ میں 5 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں. یعنی اس زمانے میں کام کرنے والی کو باندی کہا جاتا تھا، جس کو عربی میں امتن کہتے ہیں. یعنی وہ باندی ہوتی تھی جس کا کام کرنا فرض ہوتا تھا. تو کہا کہ میں 5 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ آج مجھے بخار ہے اور مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے. اب میں وہاں جاؤں گی تو وہ 5 کی 5 عورتیں معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ویوہار کرے گی، کیا سلوک کرے گی. اس لیے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور صرف اس لیے آئی ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی. وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں ابھی وہ 5 گھروں میں جا رہی ہوں، آپ دعا کریں کہ وہ عورتیں میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. تو ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ رحمت کے دریا تھے، اللہ کی قسم رحمت کے دریا تھے. کہنے لگے چلو اماں میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حالانکہ وہ تو بیچاری صرف دعا کروانے کے واسطے آئی تھی کہ آپ دعا کرو کہ وہ 5 عورتیں زیادہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے. اللہ کے رسول پاک صاحب نے فرمایا میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس عورت نے اشارہ کیا کہ یہ جو فلاں گھر آپ کو نظر آتے، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، سب بازو میں گھر ہے. بس یہاں میں کام کرتی ہوں، ان کی میں باندھی ہوں، اور یہ سب اپنے گھر میں مالکہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے دور ہے، وہیں سے ہمارے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے کہا تاکہ وہ گھر کی عورتیں سنیں. لیکن گھر کے اندر سے 5 گھروں میں سے بولو کوئی جواب نہیں آیا. پھر ہمارے آقا صاحب نے دوسری مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر 5 گھروں میں سے بولو کسی عورت کا کوئی جواب نہیں آیا. ہمارے آقا صاحب نے تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر وہاں سے کچھ جواب آیا نہیں. اور یہ شریعت کا قانون ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ باہر سے پرمیشن لو، اور 3 مرتبہ پرمیشن لو. حدیث پاک میں لکھا الاستئذان ثلاث، 3 مرتبہ پرمیشن لو. فإن أذن لك، اگر پرمیشن مل جائے تو گھر میں جاؤ، وإلا فرجی، ورنہ واپس ہو جاؤ بعد میں آنا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ دیکھو میں نے 3 مرتبہ پرمیشن لی، سلام کیا، مگر وہاں سے کوئی جواب آیا نہیں. اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ پرمیشن بھی لینا ہے اور سلام بھی کرنا ہے. 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ فرماتے جب کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام، پرمیشن لینا. تو ہمارے نبی نے اس بوڑھی اماں سے کہا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آ رہا، چلو بوڑھی اماں تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آئیں گے. جیسے ہمارے نبی مڑنے لگے 5 گھروں کا دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ. اور ان عورتوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے اللہ کے رسول آئیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ میں 3 مرتبہ سلام کیا، آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب میں جانے لگا تو آپ لوگ دروازہ کھول رہے. ان 5 عورتوں کے دل میں نبی پاک کی کیا محبت ہوگی کہ 5 کا جواب ایک ہی تھا. پہلی مرتبہ سن لیا تھا، جب پہلی مرتبہ آپ نے سلام کیا تب سن لیا تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا یقین ہے نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. آپ نے سلام کہا، ورحمت اللہ کا، وبرکاتہ کا. ہم نے کہا بار بار نبی کی زبان سے ہم کو سلامتی بھی ملے، رحمت بھی ملے، برکت بھی ملے. اور ہم کو معلوم تھا کہ آپ 3 مرتبہ کرو گے، ہمیں بھی شریعت کا یہ قانون اور رول اور ریگولیشن معلوم ہے. آپ نے 3 مرتبہ ہم کو سلامتی کی دعا دی، ورحمت اللہ کہہ کر رحمت کی دعا دی، وہ برکاتہ کہہ کر برکت کی دعا دی. اب آپ کی اتنی بڑی بڑی دعائیں مل گئی، لیکن جانے لگے نبی ہمارے کے دروازے سے جائیے، ہمیں گوارا نہیں ہے. اللہ کے رسول بتاؤ نا کیا کام ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کوئی کام نہیں، یہ جو بوڑھی اماں ہے نا آج بخار ہے، ان کو دیر ہو گئی آنے میں، آپ لوگ ان کو ستانا نہیں، اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا. ان 5 عورتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ لے کر آئے، جاؤ ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزادی کر دیا.
جاؤ ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ بوڑھی اماں جب ہمارے نبی کا شکر ادا کرنے لگی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا شکر ادا مت کرو، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اتنی بڑی خدمت کرنے کے توفیق اللہ نے تم کو دی اور تم نے وہ مجھے عطا فرما دی۔ تو مجھے یہ شروع میں نے اس واقعے سے اس لیے کیا تاکہ ہماری ماں بہنیں وہی زندگی آباد ہوتی ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتی ہے۔ آپ صرف اندازہ لگاؤ میری ماں بہنیں، وقت بہت کم ہے، صرف اندازہ لگاؤ کہ وہ عورتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا۔ بولو، اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا۔ مکے میں تو حکم آیا ہی نہیں، مدینے میں بہت بعد میں پردے کا حکم آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے پردے والی آیت رات کو نازل ہو رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے اور آ کر کہہ رہے میرے پیارے نبی، اب اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، ماؤں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی، یعنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، امت کی تمام عورتیں پردہ کرے گی۔ اور رات کو عشاء کے بعد یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ رات کو عشاء کے بعد حضرت جبرائیل آ رہے کہ پردہ حجاب، پردہ ضروری ہے۔ اب دوسرے دن فجر کا وقت ہونے والا، فجر کا وقت ہونے والا، رات میں جتنا اعلان ہو گیا سب عورتوں کو معلوم ہو گیا۔ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، تو عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ آج فجر کی نماز میں جانا ہے، لیکن حجاب میں جانا ہے، پردے میں جانا ہے، اور مردوں سے بہت دور ہو کے کھڑے رہنا ہے۔ سارے رات کو قانون آ گئے۔ اب ساری عورتیں فجر کے وقت جمع ہوئی۔ اب ایک عورت جو مدینے کی کوئی دیہات سے روزانہ آتی، یعنی وہ مدینے کی نہیں تھی، مدینے کے قریب کوئی گاؤں تھا، وہاں سے وہ فجر کی نماز کے لیے آتی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ پردے کا حکم آیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر، 6 یا 8 سال کے بچے کو لے کر وہ آئی اور دیکھا کہ یہاں تو ساری عورتوں کے چہرے پر حجاب ہے، ساری عورتوں نے پردہ کیا ہے، اور ساری عورتوں میں پردے اور حجاب کے تذکرے چل رہے ہیں۔ تو یہ عورت آتی اور آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تو سب عورتوں نے کہا بہن تجھے نہیں معلوم، تو تو مدینے کے باہر رہتی ہے، رات کو آیت کریمہ آ گئی اور پردہ کرنا واجب ہو گیا، شریعت میں حجاب کرنا بولو فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ واجب ہو گیا، تو مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا نہیں معلوم ہے، خیر اب فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد جا کے حجاب کرنا، آپ کے شوہر کو بھی بتانا کہ ایسا فرض ہوا ہے۔ تو وہ عورت نے کہا نہیں، اپنے 8 سال کے بیٹے کو بلاتی ہے، خود کونے میں بیٹھ گئی، 8 سال کے بیٹے کو کہتی جا گڑ جا اور لمبی چادر لے کر آ۔ اس زمانے میں لمبی چادر وہی حجاب ہوتا تھا، ہماری طرح یہ اسپیشل برقعے نہیں ہوتے تھے، وہ لمبی چادر لے کر آ۔ اب اس زمانے میں لائٹ کہاں، بلب کہاں، ٹیوب لائٹ کہاں، وہ بیچارہ 8 سال کا بچہ لڑکھڑاتا گیا اور جا کر چادر لاتے راستے میں گرا۔ اب راستے میں گرا تو پاؤں ہاتھ میں چوٹ بھی لڑکے کو آئی، لیکن وہ چادر لے کر آیا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا اور الحمدللہ جیسے باقی عورتوں نے حجاب میں رہ کر نماز ادا کی، اس عورت نے بھی حجاب میں رہ کر فجر کی نماز ادا کی۔ اب فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد یہ جب اپنے گھر پر گئی تو ان کے شوہر ان کو ڈانٹنے لگے کہ تم کو بچے کو نہیں بھیجنا تھا۔ وہ دیکھو بچے کو ہاتھ میں چوٹ لگی، پاؤں میں چوٹ لگی، راستے میں پتھر تھے، راستے میں زمین برابر نہیں تھی اور کوئی اجالا نہیں تھا۔ ارے تم فجر کی نماز کے بعد آ جاتی، ہم یہاں پردے کا انتظام کر دیتے، آئندہ نمازوں میں یا آئندہ جب تم کو باہر نکلنا ہوتا تو تم پردے میں جاتے۔ وہ عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اسلام میں پردہ ضروری ہے، اور تم کہتے ہو کہ آ جاتی، آنے کے بعد پھر پردہ کرتی، اس درمیان میں اگر مجھے موت آتی تو میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتی؟ اللہ تو مجھے کہتے نا میری بندی تجھے معلوم ہو گیا تھا کہ پردہ کرنا فرض ہے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور ہم نے صرف امت کی عورتوں کو نہیں
उन औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया जो उम्मत की सबसे बेहतरीन औरत है, यानी हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बनाते ताहिरात, यानी आपकी प्यारी बेटियां, आपकी प्यारी बीवियां। अल्लाह ने फरमाया कुल लिअज़वाजिका व बनातिक, अल्लाह ने फरमाया पहले आपकी बीवियों को कहो, आपकी बेटियों को कहो। तो जब इतनी मुकद्दस औरतों को हिजाब का हुक्म आया और मैं देर करती और फजर की नमाज पढ़ कर आती, इस बीच में मेरी मौत आ जाती, तो कयामत में अल्लाह पूछता मेरी बंदी तुझे मालूम था, फिर तूने हिजाब क्यों नहीं किया? तो मैं अल्लाह को क्या जवाब देती? और उसके बाद में वो औरत देखो कैसी माशाअल्लाह वो बीवी थी, अपने शोहर को कहती अमा क्या करा तक किताब अल्लाह, तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? तो शोहर कहते पढ़ाओ, क्या नहीं? कहा उसमें लिखा है कि अल्लाह रसूल का कानून आए, फिर अपनी मर्जी पीछे कर दो, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दो, और कर दिया तो जन्नती है, न किया तो जहन्नमी। तो शोहर कहते हैं ये कुरान में लिखा है। उस औरत का इल्म, नॉलेज, एजुकेशन कहाँ कुरान में लिखा? उस ज़माने में ऐसा हमारे पास जो कुरान है वैसा नहीं होता, एक लंबा चमड़े का टुकड़ा था, वो लेकर आए और अपने शोहर को कहती पढ़ो। और वो कौन सी आयत? वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या ईमान वाली औरत होगी, अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए वो हुक्म आगे होगा, अपनी मर्जी पीछे होगी। अगर अपनी मर्जी आगे, अल्लाह रसूल की मर्जी, सुनना बराबर, अपनी मर्जी आगे, अल्लाह रसूल की मर्जी पीछे। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह फरमाते अगर तुम्हारी मर्जी आगे हो गई, मेरी मर्जी पीछे हो गई, जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तो वो औरत अपने शोहर को कहती है मैंने तो जन्नत बनाई है, अगर मेरे बेटे के पाँव में जख्म लगाए तो मैं भी माँ हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे बेटे को पाँव में तकलीफ होती होगी, हाथ में तकलीफ होती होगी, लेकिन मैंने घर को जन्नत का नमूना बनाया, जहन्नम होने से बचाया। आज हमारी माँ बहनें घर को क्या बना रही है? क्या हमारे घर की बहनें, माएँ, बेटियाँ और हर शोहर की बीवी क्या घर को जन्नत का नमूना बना रही है कि शरीयत को मजाक